ماں نہیں ساس ہوں میں ڈرامے میں آنے والا ہے بہت بڑا ٹوئسٹ۔ شائستہ اور ادریس جو ابھی تک مہرین اور عروج کی زندگی خراب کرنے میں لگے ہوئے تھے اور عروج اور سلمان کا رشتہ ختم کرانے کی کوششوں میں تھے، تو بہت جلد ان دونوں کا رشتہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ ہوگا یہ کہ عروج سلمان کے ناراض اور دور دور رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوگی اور وہ شائستہ کے پاس جا کر کہے گی کہ آپ کا میری ماں کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہے پلیز اس کی وجہ سے میرا اور سلمان کا رشتہ خراب نہ کریں، ہمارے رشتے میں دراڑ نہیں آنی چاہیے۔ لیکن شائستہ اسے دو ٹوک کہے گی کہ سلمان میرا بیٹا ہے، وہ میرے پاس رہے گا اور تم جاؤ اپنی ماں کے پاس۔ عروج شائستہ سے کہے گی کہ ٹھیک ہے وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن وہ میرا شوہر بھی تو ہے۔ شائستہ کہے گی کہ یہ رشتہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ عروج جب دیکھے گی کہ شائستہ تو ٹھیک سے بات سننے کو تیار ہی نہیں، تو وہ ادریس کے پاس جا کر یہی ریکویسٹ کرے گی۔ ادریس بھی عروج اور سلمان کے رشتے کو اب ختم کرانا چاہتا ہے، اس لیے وہ بھی عروج کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ عروج جب دیکھے گی کہ گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکل رہا، تو عروج کے پاس بھی ادریس کا ایک بہت بڑا راز ہے۔ ادریس نے چھپ کر شادی کی ہوئی ہے اور اس کا 10 سال کا ایک بیٹا بھی ہے، لیکن ادریس کا یہی خیال ہے کہ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہیں، لیکن عروج کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے۔ تو عروج جو ابھی تک سیدھے طریقے سے بات کر رہی تھی، لیکن وہ دیکھ ہی چکی ہے کہ نہ تو ادریس اس کی بات سننے کو تیار ہے اور نہ ہی شائستہ، تو وہ پھر ادریس کو تڑی لگاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح، اب جو میں کروں گی نا پھر آپ کو بھی برداشت کرنا ہوگا۔ ادریس کہے گا جاؤ جاؤ تمہارے پاس باتوں کے سوا ہے ہی کیا، اور اس پر ہنسے گا۔ عروج اس وقت تو وہاں سے چلی جائے گی، لیکن جب وہ مہرین کو بھی روتے ہوئے دیکھے گی سلمان کے لیے، تو پھر اس کا دل پسیج جائے گا اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ اب جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ مہرین کا تو یہی خیال ہے کہ سلمان ایک دن خود ہی واپس آ جائے گا جب اسے احساس ہوگا، لیکن عروج مہرین سے کہے گی کہ اب یہ معاملہ خود ہی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ مہرین عروج کی طرف دیکھے گی کہ بھلا اب ہو ہی کیا سکتا ہے جب تک سلمان کو خود احساس نہ ہو۔ خیر نیکسٹ ڈے ادریس اور شائستہ بھی گھر پر ہی ہوں گے، تو عروج ان سے کہے گی کہ آج آپ لوگ گھر پر ہی رہیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ گیسٹ آنے والے ہیں۔ ادریس اور شائستہ کہیں گے کہ تمہارے گیسٹ کے ساتھ ہمارا کیا کام، لیکن عروج کہے گی کہ وہ میرے گیسٹ نہیں، کہا نا بہت خاص گیسٹ ہیں۔ اور اسی دوران انٹری ہوگی ادریس کی سیکنڈ وائف کی، اور ادریس کو تو ٹھنڈے پسینے چھوٹیں گے اور شائستہ حیران ہو کر دیکھے گی کہ یہ عورت کون ہے، میں نے تو اسے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ تو عروج کرائے گی تعارف اور کہے گی تائی جان ان سے ملیے، یہ بھی تائی جان ہیں، ادریس تایا کی سیکنڈ وائف۔ شائستہ کے سر پہ تو سمجھو بم ہی پھوٹ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب شائستہ ادریس کے ساتھ کیسے پیش آتی ہے، کیونکہ ابھی تک تو اسے یہی لگتا تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ بڑا مخلص ہے، اور ابھی تو سلمان کا ری ایکشن دیکھنا باقی ہے جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کا ایک چھوٹا سا بھائی بھی ہے۔ ابھی تک تو اسے صرف اس بات سے انسلٹ فیل ہو رہی تھی کہ بزنس کمیونٹی کو اگر پتہ چلا کہ یہ سارا بزنس اس کی وائف کا ہے تو کتنی انسلٹ ہوگی۔ اب جب سب کو یہ پتہ چلا کہ سلمان کا ایک 10 سال کا بھائی بھی ہے جو آج تک سب سے چھپا ہوا تھا، تو اس کے بعد سلمان کی کیا عزت رہ جائے گی۔ تو دوستو ڈرامہ تو کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے کے تمام اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کریں۔